کہ میں اجنبی ملک میں مسافر، اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے مرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرانا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ پچھلے اتوار سے ہم نے موسیٰ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ایک بڑے کام کو کرنے کے لیے، ایک بڑا منصوبہ اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اور جو پلان کیا خدا نے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھایا ہے، ایک چھوٹے بچے کو لیا ہے اور اس کو سنبھالا، اس کو بچایا، اور اس کی ماں یوکبد نے اسے ایک ٹوکرے میں دریا کے کنارے بہا دیا، لیکن خدا نے اس بچے کو محفوظ رکھا، وہ فرعون کے محل تک پہنچایا گیا۔ اور لاسٹ ٹائم جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، ہم نے یہ سیکھا کہ جب فرعون کی بیٹی نے اس ٹوکرے کو کھولا اور اس بچے کو باہر نکالا تو لکھا ہے کہ اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ موسیٰ کے نام کا مطلب ہے نکلا ہوا جو اوروں کو بھی نکالے گا۔ یہ عبرانی لفظ موشے سے ہے جس کا مطلب ہے نکلا ہوا جو اوروں کو بھی نکالے گا۔ اور پھر لکھا ہے، اور جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، کہ اس کی ماں سے ہم نے گھر لے گئی، اور پھر جب وہ بڑا ہوا ہے تو وہ اسے فرعون کے محل میں فرعون کی بیٹی کے پاس چھوڑ گئی۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے سے لے کر بڑے ہونے تک کا جو سفر ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ بائبل ہمیں نہیں بتاتی، لیکن آگے جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے محل میں رہ کر اس نے بہت سارے علوم سیکھے، اس نے تلوار بازی سیکھے، علم حاصل کیا، اور بہت سارے علوم اس نے وہاں پر رہ کر سیکھے، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ مصری نہیں ہے بلکہ عبرانی ہے۔ اور وہ ایک دن باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کا حال پتا کرتا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ ایک عبرانی اور مصری تو آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس نے عبرانی کا ساتھ دیا اور مصری کو مار کر ریت میں چھپا دیا۔ پھر اسے اگلے دن وہ نکلا باہر، اور اسے یہ تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا، اور اگلے دن اس نے دیکھا کہ 2 عبرانی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس نے جا کے اسے سمجھایا اور کہا کہ تم تو بھائی ہو، کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے کس نے ہم پر لیڈر مقرر کیا، تو یہاں سے چلا جا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ تو نے کل بھی ایک مصری کو مارا تھا، کیا تو آج ہمیں مارے گا؟ تو موسیٰ جان گیا کہ اس بات کا سب کو پتا چل گیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بات فرعون تک پہنچے اور وہ مجھے پکڑ لے اور مجھے مار ڈالے۔ موسیٰ وہاں سے بھاگ گیا، وہ بیابان کی طرف چلا گیا، اور پھر وہاں پر آگے یہ جو واقعہ ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے جب وہ پہنچا ہے وہاں پر ایک کنویں کے نزدیک پہنچا، مدیان کے ملک کی طرف بھاگا ہے، اور وہاں پر چونکہ اس نے بڑا سفر کیا ہے، بیابانی سفر ہے، پھر وہ ایک کنویں کے پاس آ کر بیٹھا، اور جب وہ کنویں کے پاس آ کر بیٹھا ہے تو اسے چونکہ پیاس لگی اور وہ وہاں سے پانی پینا چاہتا ہے، اور یہاں سے یہ حوالہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم اس کہانی کو آگے سیکھیں گے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور آگے لے کر چلیں گے۔ موسیٰ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو کھڑا کیا، تاکہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے بتا سکے، اپنی زندگیوں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے لوگوں کو بتا سکے کہ جو آنے والا نجات دہندہ ہے، مسیحا ہے، وہ کیسا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ ہے عبرانی، لیکن وہ فرعون کے محل میں رہتا تھا، مصری جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ وہ وہاں سے نکلا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے عبرانی بھائیوں کی کیا کرے، مدد کرے، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے اپنا لیڈر قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہمارا لیڈر ہے، ہم نہیں تجھے لیڈر مانتے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ اور ایسے ہی ہم یسوع کے بارے میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں لکھا وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔
انہوں نے ریجیکٹ کر دی. جیسے موسیٰ کے اس کے بھائیوں نے ریجیکٹ کیا، ایسے جب یسوع اپنوں کے پاس آیا تو اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. چونکہ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی کیا تو اس کے جو اپنے لوگ تھے کفرنہوم کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عبادت خانے سے اس کو نکال دیا، اور پھر اس نے غیر قوموں کی طرف رخ کیا. اور یہاں پر ہم موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بھائیوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس نے غیر قوم کی طرف رخ کیا اور وہ وہاں پر چلا گیا. جب وہ وہاں پر گیا تو وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھا، اور جب وہ کنویں کے پاس بیٹھا تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مدیان کا ایک کاہن تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنے باپ کی گلے کو چرانے کے لیے، بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں پر آئیں اور اس کنویں کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہاں سے ان کو پانی پلایا جا سکے. اب سوچیں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوا یا شاید آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہو کہ کس طرح سے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے. اگر تو اسے لوگوں نے پینا ہے تو پھر تو آرام سے نکال کے انہیں پلایا جا سکتا ہے، لیکن جب اتنے بڑے گلے کو پانی پلانا ہے تو پھر کس طرح سے ان کو پانی پلایا جاتا ہوگا. وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک چھوٹا سا ایک بند سا بنا دیتے تھے، اور اس کے گرد پروٹیکشن لگا کے اس کو سائڈ سے کور کر کے جیسے ایک تھالا سا کھودا جاتا ہے، اور اس میں کیا کرتے تھے، پانی نکال کے اس کے اندر بھرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لا کے اس میں سے پانی پلاتے تھے. اور یہاں پر جو یہ مدیان کا کاہن ہے، اس کی 7 بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے تالا کھودا، سارا انتظام کیا، اور جب پانی بھر بھی لیا اس کے اندر، اور جب وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر آئے تاکہ وہ پانی پی سکیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اور چروائے وہاں پر آگے، اور انہوں نے ان کے جو بھیڑ بکریاں تھیں وہاں سے بھگانا شروع کر دی تاکہ انہیں محنت بھی نہ کرنا پڑے، پانی بھی نہ نکالنا پڑے، تھالا بھی نہ کھودنا پڑے، بلکہ جو بھرا ہوا پانی ہے انہوں نے ان کی بیٹیوں کے، جو مدیان کے کاہن کی بیٹیاں تھیں، ان کو بھی پیچھے کر دیا، ان کے گلے کو بھی، اور لا کے اپنی بھیڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. موسیٰ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ان بیٹیوں نے یہ خدمت کی ہے تو یہ چرواہے آ کے، گڈریے آ کے کیوں اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں. لہٰذا لکھا وہ اٹھا ہے، اور چونکہ اس کو وہ جنگجو تھا، اس کو پتا تھا، اس نے علوم سیکھے ہوئے تھے، اور اس نے ان سارے چرواہوں کو وہاں سے مار بگایا اور ان کے گلے کو بھی وہاں سے پراگندہ کیا، اور پھر خود وہ ان بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس نے کیا کیا، پانی بھرا ہے اور پانی پلایا. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ جو بیٹیاں تھیں مدیان کے کاہن کی بیٹیاں، وہ اپنے گلے کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. جب وہ گھر گئی تو ان کے جو باپ تھا، جو بزرگ باپ تھا، اس نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے. اس کا مطلب ان کے ساتھ ہر وقت یا جب بھی وہ وہاں پر جاتی تھی ایسا ہی واقعہ ہوتا تھا، لیکن وہ حیران ہوا کہ آج تو بڑی جلدی پانی پلا کے تم لے آئی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک شخص ہے اجنبی، کسی اور ملک کا ہے، اس کا جو لباس ہے، اس کا جو رہن سہن بتاتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا ہے، وہ وہاں پر آیا اور اس نے آ کے ہماری ہیلپ کی، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا اور ہم گھر آ گئے. تو اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے، اسے کیوں نہیں تم لے کر آئی؟ اگر وہ اجنبی ہے تو ہو سکتا ہے وہ دور سے آیا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، پتہ نہیں اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، تم کیوں اسے وہاں پر چھوڑ کے آئی ہو؟ واپس جاؤ اور اس کو لے کر آؤ تاکہ وہ آئے. اور یہاں پر لکھا ہے تم اسے کیوں چھوڑ آئی، اسے بلا کر لاؤ تاکہ وہ روٹی کھائے. اس کو لے کر آؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ وہاں پر آیا، ان کے گھر رہنے کے لیے تیار ہوا، اس نے کھانا کھایا، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے جو کاہن تھا مدیان کا کاہن رویل، جس کا نام یہاں پر بتایا گیا ہے، اس نے پھر جو اس کی بیٹی تھی سفورہ، اس کا بیاہ موسیٰ کے ساتھ کیا، اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے جیسون رکھا، جس کا مطلب ہے میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، میرا ملک یہاں کا نہیں ہے، میں کہیں اور سے آیا ہوں.
اور میں نے کہیں اور چلے جانا ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں یسوع کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ اپنا تخت چھوڑ کر، جس طرح موسیٰ فرعون کا محل چھوڑ کر آیا، اجنبی بن کر آیا، کچھ وقت کے لیے سٹے کرے گا اور پھر واپس لوٹ جائے گا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنا تخت چھوڑا، وہ زمین پر آیا ہمیں بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وہاں پر چلا جائے گا۔ یہاں پر اس کی ایک بیوی ہے جس کا نام صفورہ ہے، اور صفورہ کے نام کا مطلب ہے پرندہ، پرندہ۔ اور اگر آپ زبور نمبر 84 کی 3 آیت جلدی سے میرے ساتھ نکالیں تو ہم دیکھیں کہ اس کے نام کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ زبور نمبر 84 اس کی 3 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند ہے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنایا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ یہ 84 زبور جو ہم گاتے ہیں، اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا، بڑائی ہونا بوٹاں دے رہن دی چاہ ہے۔ یہ موسیٰ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جہاں پر پرندے نے اپنا گھونسلہ بنایا اور اس کے بچوں کے رہنے کے لیے ایک جگہ بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور ہم جو ہے وہ اس کی کیا ہے، شاخیں ہیں، ٹہنیاں، ٹھیک ہے۔ جیسے موسیٰ ہے اور اس کی بیوی صفورہ کا نام ہے پرندہ، ایک سٹے ہے، وہ وہاں پر اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سٹے کرے گی، رہے گی، اور پھر آگے جو ہے ان کے بچے ہوں گے۔ لوکا 13 باب 18 سے 19 ہم پڑھیں گے جلدی سے۔ لوکا 13 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ لوکا 13 18 سے 19 میں لکھا ہے، بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا اور وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر کیا کیا؟ بسیرا کیا۔ یہ یسوع مسیح کا ایک عکس ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر لکھا ہے اس کے بیٹا ہوا اور پھر وہ وہاں پر رہنے لگا، لیکن پھر اس کو واپس سے خدا کی آواز آئی ہے کہ جو بنی اسرائیل لوگ ہیں وہ کرا رہے ہیں، مصر کی غلامی میں ان پر برا سلوک ہو رہا ہے، اور خدا نے اسے تیار کیا تاکہ وہ جائے، موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ ان کو وہاں سے نکال سکے۔ یہ ایک پوری شبیہ، لیکن یہاں پر جو 2-3 باتیں ہیں جن کو ہم سیکھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، وہ بڑی خاص ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں بتا رہی۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ خدا کی ایک شبیہ کو پیش کرتا ہے، جس طرح موسیٰ کے بھائیوں نے اسے ریجیکٹ کیا، خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں نے بھی اسے ریجیکٹ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ فرعون کے محل کو چھوڑ کر غیر قوم کے علاقے کی طرف گیا، ایسے ہی خدا اپنا آسمان پر تخت چھوڑ کر زمین پر ہمارے پاس رہنے کے لیے آیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے وہاں پر بیاہ کیا اور اس کی دلہن ہے، ایسے ہی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے وہ مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ ہم جو چرچ ہے، کلیسیا ہے، وہ مسیح کی دلہن ہے۔ پھر وہ جہاں پر چشمے پر بیٹھا ہے تاکہ جو کاہن کی بیٹے کو پانی پلا سکے، یسوع مسیح نے کہا، زندگی کا سر چشمہ میں ہوں، جو کوئی مجھ سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے چشمے اس کے اندر سے کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ اور اس کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 7 بیٹیاں۔ اور مکاشفہ کی کلیسیا میں ہمیں کتنی کلیسیا نظر آتی ہیں؟ 7 کلیسیا نظر آتی ہیں، اور یہ وہ کلیسیا 7 ہیں جن کو خدا نے قائم کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کلیسیوں کو پڑھنے سے وہاں پر اور چرواہے جھوٹے استاد آ کر ان کو کیا کر رہے تھے؟ خراب کر رہے تھے۔ لیکن یسوع نے کہا، میں سونے کے شمعدان لے کر وہاں پر پھرتا ہوں اور وہ وہاں پر سٹے کرتا ہوں کلیسیا کے اندر، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا اور اس کو وہاں سے نکالوں گا، جیسے موسیٰ نے ان بیٹیوں کو جو گڈریے پریشان کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکالا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اس کا بیٹا ہو اس کا نام جسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ہوں، اور یسوع نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا ابدی جو وطن ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، ہم سارے اجنبی ہیں، بلکہ ہمارا اصلی وطن، ابدی وطن کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔
اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم وہاں پر خدا کے ساتھ عبدالآباد رہیں گے، خدا کی جو کلیسیا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی، جو مکاشفوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس دلہن کی مانند ہے جس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، جس نے اچھا لباس زیب تن کیا ہے، اور وہ برے کے ساتھ، اس کے تخت کے ساتھ، اور اس کی ہمیشہ کی بادشاہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونت کرے گی۔ خدا ہم کو بھی اس طور سے تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی خداوند میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ موسیٰ کی زندگی آنے والے وقت کی ایک تمثیل ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح مسیح آئے گا، اور اس نے آ کے ان سارے کاموں کو کرنا تھا، اور ایسا ہوا، یسوع نے آ کر ان سارے کاموں کو انجام دیا۔ اب جو اس پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے، جیسے یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی مدد کرے۔ ہم دعا مانگیں گے۔ میری درخواست ہے مبشر یونس صاحب سے وہ سامنے آئیں گے اور کلام کے لیے دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد علیہ کے گیت میں بھی ہمیں لیڈ کریں۔ آئیے ہم سب آنکھیں بند کریں اور آج کے پاک کلام کے لیے دعا کریں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، آپ جو بحر و بر کے خالق اور مالک باپ ہیں، خدا آسمان آپ کا تخت ہے اور زمین آپ کے پاؤں کی چوکی ہے۔ زندگی کے لیے، زندگی کی تمام دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بالخصوصات کے اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس موقع